أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقين المنتجبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اشعری رب العزت ہو رہا ہے، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. صلوات محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کی اس آیت کے پہلے آج مجھے آپ کے سامنے صرف اور صرف ایک بات پیش کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ولی کے معنی کیا ہے اور ولی کی حقیقت کیا ہے. یہ ہر محب اہل بیت، ہر چاہنے والی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل سے آشنا ہو کہ جن کا وہ عقیدہ رکھتا ہے. ہم رات ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. آخر یہ جو ہم اپنی زبان سے جملہ کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، اس ولی کے معنی کیا ہے؟ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں ان عقیدوں کو پہچاننا کی ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم اپنے عقیدوں کی معرفت رکھتے ہوں گے تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان کسی چیز کا علم رکھتا ہو اور پھر اس کے مطابق عمل نہ کرتا ہو. معصوم نے ارشاد فرمایا اگر انسان ہماری باتوں کے حسن کو پہچان لیتے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ہم سے محبت نہ کرتے. چونکہ لوگ ہماری باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو
اس لیے ہم سے محبت بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہماری گفتگو کو وہ پہچان لیتے، سمجھ جاتے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہم سے محبت نہ کرتے۔ اسی لیے ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جس کی سمجھ میں ائمہ معصومین کی باتیں آ گئیں وہ ان کا شہدائی بن کر اس دنیا سے گیا، اور جس کو نہیں پہچاننا تھا، جس کو لوگوں کو گمراہ کرنا تھا، اسے نہیں پہچاننا تھا، وہ نہیں پہچانا اور گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا گیا اور کفر اور شرک کی حالت بھی اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جو دشمنان اہل بیت تھے وہ اہل بیت کو کچھ پہچانتے نہیں تھے، پہچانتے تھے تبھی تو مقابلے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر پہچانتے نہ ہوتے تو پھر یہ اعلان کرتے ہوئے نظر نہ آتے کہ پروردگار میرے اوپر کوئی ایسا موقع نہ آئے، کوئی ایسی مشکل نہ آئے کہ جب اس مشکل کا حل بتانے کے لیے علی موجود نہ ہو۔ یہ تخت حکومت پر بیٹھا ہوا حاکم اعلان کر رہا تھا، میرے مالک میری تجھ سے ایک ہی التجا ہے کہ مجھے اس وقت تک زندہ نہ رکھنا، تب زندہ نہ رکھنا کہ جب کوئی مشکل میرے اوپر آن پڑے اور اس مشکل کا حل بتانے کے لیے علی موجود نہ ہو۔ میں انشاءاللہ اس جملے کی وضاحت کروں گا، لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں تم ہمارے اقوال کو دنیا والوں کے سامنے پہنچا دو۔ اگر تم نے ہماری باتوں کو دنیا والوں کے سامنے پہنچا دیا اور وہ سمجھ گئے تو پھر یاد رکھنا پھر وہ بغیر ہم سے محبت کیے ہوئے اس دنیا سے جا ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا ہماری آپ کی ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہر عقیدے کو معصومین کے اقوال کے ذیل میں دنیا کے سامنے پیش کریں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، نہ ہمارا شرک سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا کفر سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا بدعت سے کوئی تعلق ہے۔ جو ہمارے اوپر یہ بہتان لگا رہے ہیں، جو ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، یہ مشرک ہو گئے ہیں، یہ بدعتی ہو گئے ہیں، یہ کافر ہو گئے ہیں، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا والوں کو بتائیں کہ جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں وہ عقیدہ کائنات کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ ہر مذہب کے اندر شرک پایا جا سکتا ہے، لیکن مذہب تشیع و مذہب کے جن کے اندر شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم خود اپنے عقائد سے آشنا نہیں ہیں، جب ہم خود آشنا نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں، جب ہم خود نہیں سمجھ پاتے تو پھر دنیا والوں کو کیا سمجھائیں۔ لہذا ہمارا آپ کی ذمہ داری کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ لہذا میں ان ایام میں صرف اسی ولایت کے متعلق اس کی حقیقت اور آیات قرآن مجیدہ کے ذیل میں اور ائمہ معصومین کے اقوال کے ذیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج پوری دنیا میں جیسا کہ میں نے خطبہ جمعہ میں بھی آپ کے سامنے نقل کیا، بیان کیا کہ پوری دنیا میں تشیع کے خلاف عجیب و غریب پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے اس قوم کو ختم کیا جائے، کس طرح سے اس قوم کے ضمیروں کو مردہ کیا جائے۔ دشمن کی وہ پالیسی کہ جس کو وہ ہمیشہ سے اختیار کرتے ہوئے آئے ہیں کہ قوموں کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ جب تک دو بھائی آپس میں لڑیں گے نہیں تو ہماری بات کیسی مانی جائے گی۔ لہذا آپس میں بھائیوں کو لڑاؤ تاکہ ہم بھی پہچانے جائیں کہ ہاں ہم تمہارے بہت ہی چاہنے والے ہیں۔ دو خاندانوں کو آپس میں لڑاؤ تاکہ ہم بھی پہچانے جائیں کہ ہم تم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ادھر گئے تو ان کی باتیں، ادھر گئے تو ان کی باتیں۔ تو یہ دنیا کی فطرت، آج یہ انسان کی میں فطرت تو نہیں کہہ سکتا لیکن عادت ہو گئی ہے کہ جب تک ہم دوسروں کو لڑائیں گے نہیں تو اپنا تخشع، اپنا تشدد برقرار نہیں رکھ سکتے۔ لہذا آج دشمنان اسلام یہ سوچ چکا ہے، یہ سمجھ چکا ہے کہ اگر جب تک ہم ان مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے نہیں اس وقت تک ہماری حکومت برقرار نہیں رہ سکتی۔ لہذا ان کو لڑاؤ۔ آپ نے ایک مثل سنی ہوگی کہ جب ہمارا دشمن آ کر ہم سے کوئی بات کہتا ہے تو ہم اتنی جلدی اس بات کو قبول، مثل مشہور
آج مسلمانوں کے درمیان کچھ اس طرح کے فرقے وجود میں لائے گئے کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے، ان کے درمیان اختلافات پیدا کرائے جا سکے، کبھی کفر کے ذیل میں، کبھی شرک کی بنیاد پر۔ اور اس کا ایک سب سے بڑا ہوا، سب سے کھلا ہوا فرقہ جو اس زمانے میں وجود میں آیا ہے وہ ہے وہابیت کا فرقہ۔ آج وہابیت کو جو وجود میں لایا گیا ہے یہ مسلمانوں کے درمیان سے نہیں بلکہ یہودیت کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ اگر ہم دنیا والوں کے سامنے اسلام کی مذمت کریں گے، مسلمانوں کے سامنے اسلام کو برا کہیں گے، یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، تو کوئی مسلمان ہماری سننے والا نہیں ہے۔ پہلے کچھ ایسے مسلمانوں کو بنایا جائے کہ جن کا کردار بدترین سے بدترین کردار ہو، پھر ہم کو موقع ملے گا کہ جس کے ماننے والے ایسے ہیں ان کو مذہب کیسا ہوگا۔ لہذا فرقوں کو وجود میں لایا گیا، اور جب وجود میں لایا گیا تو پھر پوری دنیا کے اوپر ظلم ان کے ذریعے سے کرایا گیا۔ ظلم یہودیت کے اشارے پر ہو رہا تھا، بدنام مسلمان ہو رہے تھے، بدنام اسلام کو کیا جا رہا تھا۔ یہ ویسے ہی وجود میں نہیں آتے ہیں، یہ جو عراق میں ظلم کر رہے ہیں، یہ جو لبنان و بحرین میں ظلم کر رہے ہیں، یہ جو شام میں ظلم کر رہے تھے، یہ فرقہ کوئی نیا وجود میں آنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا جب سے دشمن نے یہ چاہا تھا کہ ہم بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ یہودیت کی سب سے بڑی پالیسی آج یہ ہے، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ میرے پاس وہ فلم موجود ہے کہ جس میں یہودیت کے اعتراف کر رہی ہے، آپ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا ایک ہدف، سب سے عظیم ہدف، توجہ کیجیے گا، نہر فرات سے لے کر نیل تک اپنی حکومت قائم کرنا، یعنی پورا عربستان یہودیت کے زیر تسلط رہنا، ان کا پہلا ہدف۔ دوسرا ہدف جو مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا، اس کو اپنی عبادت گاہ قرار دینا، اور اس مقصد کے لیے دشمن نے اس وقت سے اپنی فکر بنائی کہ جب یہودیت بالکل ختم ہو گئی تھی، بات آ گئی ہے تو میں آپ کے سامنے ایک خاکہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب عیسائیوں نے یہودیت کو ختم کیا تھا تو پوری یہودیت ختم ہو گئی تھی، صرف چند افراد بچے تھے۔ جب یہ چند افراد بچے تو دنیا کے الگ الگ کوشوں میں پھیل گئے کہ اگر اب انہوں نے وہی حال ہو گیا تھا کہ جو آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ میرے ابھی تو بہرحال وقت میں اپنا ضائع نہیں کرنا چاہتا، جو بات آ گئی ہے تو اس کو پیش کر دوں۔ میرے ابھی وہ حالت ہو گئی تھی کہ یہودی اپنے آپ کو یہودی کہنے کے لائق نہیں تھا، ڈرتا تھا، خوف زدہ تھا کہ اگر ہم نے کہہ دیا ہم یہودی ہیں تو قتل کر دیے جائیں گے۔ دنیا کی جگہ جگہ پر پھیل گئے۔ سن 1883 میں، توجہ سے سنیں میرے نوجوان بھائی، سن 1883 میں یہودیت کے 11 نوجوان لڑکے جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے ایک میٹنگ کی۔ اور اس میٹنگ میں انہوں نے جو سب سے پہلے اپنا اصول بنایا کہ ہم کو اگر دنیا کے اوپر حکومت کرنا ہے تو 3 چیزیں ہمارے اختیار میں ہونا چاہیے۔ جب تک یہ 3 چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوگی ہم دنیا کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے۔ ہم اتنے لوگ بھی نہیں ہیں کہ جنگ کر کے پورے ممالک کو اپنے قبضوں میں لے لیں۔ اگر جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو ہم خود ہی ختم ہو جائیں گے، ممالک کو فتح نہیں کر پائیں گے۔ کہ ہم کو 3 چیزوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے، 3 چیزوں کے اوپر ہماری حکومت ہونا چاہیے۔ وہ کون کون سی حکومت، وہ کون کون سی شے؟ کا سب سے پہلی چیز میڈیا کے اوپر ہمارا تسلط ہو۔
पाएगा। लिहाजा आज उनका ये पहला मकसद वो कामयाब हो चुके हैं। अगर हमारे तक कोई खबर मुंतकिल की जाती है, आलमी खबर, तो वो उस वक्त तक मुंतकिल की ही नहीं जा सकती जब तक कि यहूदियत उसकी तायीद ना कर दे। और यहूदी किसी खबर की तायीद उस वक्त तक कर ही नहीं सकता जब तक कि उसका मफाद उससे वाबस्ता ना हो। अगर वो मुसलमानों के हक में कोई मीडिया को खबर दे रहा है तो याद रखिए इसके पीछे कोई ना कोई सबब है कि जिसके जरिए से वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। दूसरा, कमाशियात हमारे हाथों में होना चाहिए। दुनिया तिजारत करे, कुछ करे, लेकिन उसकी कीमत हम तय करें। का तीसरी चीज ये है कि जितने भी हथियार इस दुनिया में बने, उन तमाम हथियारों के ऊपर इख्तियार हमारा होना चाहिए। चाहे किसी भी मुल्क में रहे, वो मुल्क में रखे रहे, लेकिन जब तक हम इजाजत न दे दे वो मुल्क किसी भी हथियार का इस्तेमाल न कर सके। मेरे अजीजों, ये तीनों चीजें वो थी और फिर उसी में उन्होंने कहा था कि इन तीनों चीजों तक पहुंचने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इल्म को हासिल करें। जब तक इल्म नहीं होगा हम इन तीनों चीजों के ऊपर हुकूमत हासिल नहीं कर सकते। उसके बाद फिर 1885 में फिर मीटिंग हुई, तब उन्होंने पास किया कि अब हमको पूरे अरबिस्तान के ऊपर हुकूमत करना है और अरबिस्तान के ऊपर हुकूमत करने के लिए पहले हमें बड़ी बड़ी हुकूमतों से हाथ मिलाना पड़ेगा। मेरे अजीबों, वो 11 अफराद थे जिन्होंने कल अपना एक निजाम बनाया था, अपना कुछ मकसद रखा था, अपना कोई हदफ रखा था। उस हदफ को मुअय्यन करके वो आगे बढ़े और फिर इस तरह से आगे बढ़े कि जब जंगे अज़ीमें तक़ूम हुई है तो उसमें जो सबसे बड़ी ताकत थी अमेरिका को, उसको इन यहूदियों से कर्ज लेना पड़ा। तवज्जो कीजिएगा, जब वो कर्ज ले रही थी तो यहूदियों ने वहां पर एक कायद रखी थी कि हम तुमको कर्ज देने के लिए तैयार है, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा, इस्राइल को वजूद में लाना। पहले हमको इतनी जगह दो अरबिस्तान में कि हम अपना एक मुल्क अलग बना सके। उसके बाद उसने उस पर साइन कर दिया कि हम तुमको ऐसी हुकूमत देंगे, हम तुमको ऐसी जगह देंगे। उसके बाद ये इस्राइल वजूद में आया है। तो मेरे अजीजों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं मुअद्दिबाना एक जुमला कहना चाहता हूँ। अगर यहूदियत के 3 अफराद अपने हदफ को मुअय्यन करके आज पूरी कायनात के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं, कोई मुल्क बगैर उनके इशारों के कोई काम न करे, कोई मुल्क बगैर उनके इशारों के कोई अपनी मीटिंग न कर सके, कोई आलमी पैमाने पर कोई काम न कर सके, अगर 11 अफराद पूरी कायनात के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं अपने हदफ को लेकर, तो फिर जिस इस्लाम ने हमको हदफ दिया है, अगर हम उसी हदफ को लेकर आगे बढ़े तो पूरी दुनिया के ऊपर कैसे हुकूमत नहीं कर सकते। लेकिन जरूरत है कि पहले हम खुद अपने इस्लाम को पहचाने, हम पहले खुद मजहब को पहचाने, हम पहले खुद दीन को पहचाने और अपने आप को उस दीन का पाबंद बनाए। जब तक हम अपने आप को दीन का पाबंद नहीं बनाएंगे उस वक्त तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। हम लाके तसव्वुर करते रहें कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमारे पास दौलत है, गांव वाले जब कोई निकलता है तो हमको सलाम करता है। याद रखिएगा, जब तक दौलत रहेगी उस वक्त तक सलाम होता रहेगा, जब तक आपके हाथों में इक़्तिदार रहेगा उस वक्त तक शायद कोई सलाम करने वाला मिल जाए। लेकिन जैसे ही आपके हाथों से दौलत जाएगी कोई सलाम करने वाला नहीं मिलेगा, गालियां देने वाले मिल जाएंगे। मेरे अजीजों, जितने भी दुनिया में ममालिक फतह हुए हैं उन तमाम ममालिक में सिर्फ और सिर्फ एक इस्लामी हुकूमत ईरान ऐसी है कि जिसने आजादी के बाद सबसे ज्यादा हर मैदान में तरक्की की इतनी जल्दी, वरना किसी मुल्क ने इतनी जल्दी की तरक्की की। और आजादी के बाद ही जो उसके ऊपर तमाम अतराफ से जो पाबंदियां आयद की गई, अगर वो पाबंदी किसी और मुल्क के ऊपर आयद कर दी जाती, लगा दी जाती, तो शायद वहां के लोग भूखे मरने लगते और फिर गुलाम बन जाते। हमने देखा मिस्र में इंकलाब रूनुमा हुआ लेकिन फिर गुलाम हो गए। क्यों? इसलिए कि उनके पास लीडरशिप नहीं थी, उनके पास कोई हाकिम नहीं था, उनके पास कोई हादी और रहबर नहीं था। हमारे पास हादी भी है, हमारे पास रहबर भी है, हमारे पास उलमाए किराम है। हर
معاویہ نے حملہ کیا اور پورے عراق کو اپنے زیر تسلط لیے ہوئے تھا، اور پھر نجف اشرف میں اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی کہ جس سے ایک دروازہ بھی اس سے نقصان ہوا تھا۔ میرے عزیزوں، وہ طاقت کہ جو عراقی حکومت سے نہیں لڑ رہی تھی، جب وہ حکومت عراقی حکومت سے لرزہ برانداز نہیں تھی اور نجف اشرف کا حصار کیا کہ اب ہم یہاں سے یہ فوج نکلے، اگر یہ نہیں نکلے گی تو ہم اس روزے کو اٹھا ڈالیں گے۔ اس کے بعد آیت اللہ سیستانی نے ایک فتویٰ، ایک اعلان کیا کہ میں امریکہ کی حکومت کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر چند گھنٹوں کے اندر نجف اشرف کی زمین کو خالی نہیں کیا گیا تو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میں جہاد کا حکم دے دوں گا۔ میرے عزیزوں، ایک شخص تھا جو یہ بولا، یا میں کہوں کہ زمانے کا علی تھا جو بولا میدان چھوڑ کر چلے جاؤ، نہیں تو جیسے کل تمہاری نسلوں کا پتہ نہیں چلا تھا، آج بھی تمہاری نسلوں کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اور میرے عزیزوں، ایک عجیب و غریب بات جب آ گئی ہے تو میرے عزیزوں، آج اس دنیا میں ہمارے دو مرجع، پانی تو اور تمام کے تمام، لیکن دو مرجع پوری دنیا پہچان رہی ہے۔ ایک آیت اللہ خامنائی، دوسرے آیت اللہ سیستانی، اور دونوں کا نام علی ہے، دونوں کا نام علی ہے۔ ان کا بھی نام علی حسینی خامنائی ہے، ان کا بھی نام علی حسینی سیستانی ہے۔ گویا کہ آج کے دو علی آج کے یہودیت اور عیسائیت کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے کل کی اور کل کی یہودیت اور عیسائیت علی کے مقابلے پر نہیں رک سکی تھی، ویسے آج کی یہودیت اور عیسائیت بھی نہ علی کے مقابلے پر جم نہیں پا رہی۔ یہ دونوں علی آواز دے رہے ہیں، تم کردار اہل بیت لے کر اٹھو، دنیا کی طاقتیں تمہارے سامنے سب جھک ہو جائیں گی۔ تم کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تمہارے سامنے جھکیں گی۔ تمہارے پاس علی جیسا رہبر ہے، تمہارے پاس تمہارا ابھی امام زندہ ہے، تمہیں لرزنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ جن کے سرپرست نہیں ہوا کرتے وہ لرزا کرتے ہیں، وہ گھبرایا کرتے ہیں۔ جس قوم کا کوئی ہادی نہیں ہوتا وہ قوم لرزہ پر اندام ہوا کرتی ہے۔ تمہارے پاس تو تمہارا وقت کا امام زندہ ہے۔ ہمارا آپ کے اسی آخری امام زمانہ عجل اللہ